دین اسلام کے لیے ان کا شوق اور اپنی تمام کاوشیں دین اسلام کے لیے کیسے وقف کی، اس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے۔ ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ غزوہ احد کے اندر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکا اور مجھے بے حد شوق تھا جنگ کے اندر شامل ہونے کا۔ میں نے اور میرے بیٹے ابو خیثمہ ان کا نام ہوا ابو سعد، اس نے قرعہ اندازی کی بدر کے اندر کہ ہم دونوں میں سے کون بدر میں جائیں۔ تو اللہ کی حکمت دیکھو کہ قرعہ اندازی میرے بیٹے کے حق میں نکل آئی۔ میرا بیٹا بدر میں شریک ہوا اور اس نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا ہے، کل رات ہی غزوہ احد سے پہلے تقریباً 1 سال ہی گزر گیا تھا۔ 1 سال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا بڑی اچھی حالت میں تھا، جنت کی سیر کر رہا ہے، نہروں میں سیر کر رہا ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے الحق بنا ترافقنا فی الجنتی وقد وجدت ما وعدنا ربی حقا۔ اے بجان جلدی جنت میں آ جاؤ میرے ساتھ، ہم اکٹھے رہیں گے اور ایک ساتھ رہیں۔ وجدت ما وعدنی ربی حقا، اور میرے رب نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا فرما دیا ہے، میں جنت میں ہوں۔ یا رسول اللہ میں سخت بے چین اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی اپنے بیٹے کے پاس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس میرے صحابی کو بھی شرف شہادت عطا فرما دے اور جنت میں اپنے بیٹے کی معیت اور مصاحبت عطا کر دے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ دعا اپنے اس غلام کے حق میں قبول ہوئی اور اس نے بھی جنگ احد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ تو میں کس طرح حضرت عمر بن جموح، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں لیکن لنگڑے تھے، لنگڑا کے چلتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور 4 بڑے جری اور بہادر تھے۔ خلاد، معوذ اور معاذ جو غزوہ بدر کے اندر یہ بھی دونوں شہید ہو گئے تھے۔ ابو ایمن عمر جو تھے، عمر بن جموح لنگڑا کے چلتے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جو معذور ہیں، جو لنگڑے ہیں، جو اندھے ہیں، جو بیمار ہیں اور جو بوڑھے ہیں، وہ جہاد میں ان کے لیے شرکت جائز نہیں ہے، ان کو رخصت ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے۔ بیٹوں سے کہا کہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، وہ میں لنگڑا ہوں۔ بیٹوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں معذور قرار دے دیا ہے، تمہارا عذر قبول کر لیا ہے، تو تم بھی رہ جاؤ۔ لیکن بیٹوں کی بات نہ مانی اور پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، لیکن مجھے شوق ہے کہ میں بھی جنت کی سرزمین میں جاؤں
اور اپنے لنگڑے پن کی وجہ سے زمین کی سیر کروں، لنگڑا کر ہی سیر کروں وہاں۔ اللہ، کتنا شوق ہے جنت میں جانے کا، شوق شہاد دیکھو۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معذور قرار دے دیا ہے تو تم جہاد میں شمولیت تم پر لازمی نہیں ہے۔ تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں کو کہا تمہیں کیا تکلیف، تم مجھ کو کیوں روک رہے ہو؟ جب تم میں سے معاذ اور موعظ وہ بھی شاہد پا گئے ہیں، وہ بھی جنت میں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس جہاد کے اندر، غزوہ احد کے شہادت کی نعمت عطا کر دے اور میں بھی جنت میں چل جاؤں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے ان کا یہ شوق شہادت دیکھا تو فوراً آپ نے ان کو اجازت دے دی، جہاد پر روانہ ہوئے اور یہ دعا کی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نامراد نہ واپس لٹانا، اور میں جس شوق کے ساتھ جا رہا ہوں وہ مجھے شوق کے مطابق مجھے وہ نعمت عطا فرما دینا، میں واپس نہ آؤں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بھی مقام شہادت نصیب فرمایا۔ اس کے علاوہ ان کے دو فرزند جو تھے خلاد، وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد عبداللہ بن عمر بن حرام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے غزوہ احد کے اندر سر کٹانے کا شرف اس کا کسی کو ذات کو ملا ہے تو میرے باپ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کو ملا ہے۔ تو یہ اعزاز تھا، اور میں حیران ہوئی ہوتی ہے کہ حسین اور ثابت بن بخش، سیدنا حسین اور ثابت بن بخش، ان کا شوق شاد دیکھو، یہ دونوں بوڑھے آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ ہونے سے پہلے بچوں کو اور عورتوں کو حفاظت کی خاطر چند گڑیوں، یعنی علاقے تھے جو طویلوں کے اندر بھیج دیا کہ وہاں پہ آرام کے ساتھ یہ رہیں، کہیں دشمن یا کوئی اور آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور بڑھاپے کی وجہ سے ان دونوں کو، حضرت حسین اور سیدنا ثابت بن بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا، چلو تم بھی بوڑھے ہو، ان کے پاس ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک روز بیٹھے ہوئے تھے کہ آپس میں گفتگو کر لگے، کہنے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، زندگی کے چند دن باقی ہیں، پتہ نہیں کب تک ہم زندہ رہیں، کیوں نہ ہم اپنے دور کے اندر جنگجو رہے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر ہم بھی میدان احد میں چلے جائیں، مرنا تو ہے ہی ہم نے، اور دین اسلام کے لیے شہادت کا مقام مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا شان تھی کہ مشکون آپ کو اس اعتبار سے جب آپ جانے لگے تو آپ کو رستے کے اندر مشرکوں نے ہی قتل کیا تھا کہ یہ شاید تلوار لے کر جا رہے ہیں بوڑھے، ان نوجوانوں کو تلوار نہ دینے جا رہے ہوں، اس وجہ سے رستے کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے عقبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے، باپ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا تھا میرے باپ کو،
کیا اس کو بھی شہادت ملے گی؟ فرمایا کہ ہاں، یہ جا رہے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، گلسان کا رنگ پڑا ہوا تھا کہ شاید یہ مشرکوں کا ساتھی ہو، تلواریں لے کر جا رہا ہے، یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس مغالطے کے اندر آقا علیہ السلام نے اس کی دیت کا فیصلہ کیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیت بھی مسلمانوں کے لیے واپس کر دی اور کہا کہ نہیں، مجھے اپنے باپ کی دیت نہیں چاہیے، میرے باپ کی مجھے شہادت کا اعزاز عطا فرما دے آپ۔ یغفر اللہ لکم ولہم وہو ارحم الراحمین۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر شوق شہادت تھا۔ جو بوڑھے صحابہ کرام تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مقام شہادت حاصل کر لیں۔ یہ وہ اعزاز تھا جو اس عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ کبھی جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ، خبردار تم ہرگز ان کے لیے کبھی گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وعند ربہم یرزقون، اور اللہ کے پاس ان کو رزق دنیا کے جیسے کھاتے ہیں پیتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد بھی ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے تو نہیں باغات کے اندر خوابوں کے اندر ان کے بیٹے ملتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بلکہ زندہ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی، میں حیران ہوتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتح کو جب پڑھو، جنت کے 7 دروازے ہیں، جب سورہ فاتح کو پڑھو تو پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ایک دروازہ جنت کا کھل جاتا ہے۔ دوسرا پڑھو الرحمن الرحیم، پھر دوسرا کھل جاتا ہے، مالک یوم الدین۔ اس لیے ان کی فرمایا کہ ان کو وقفے کے ساتھ پڑھا کرو۔ کیا پڑھو؟ بعض کا تو ہم اٹھا پڑھ جاتے ہیں، وہ بھی بعض کو ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کو وقفے کے ساتھ، بندہ وضو کرنے کے بعد فوراً 2 رکعت تحیۃ النفل یا تحیۃ المسجد، یا وضو کرنے کے بعد جو نماز پڑھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے کھڑے ہو کر وضو کرنے کے فوراً بعد، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ولدالین پڑھتا ہے تو جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور 8ویں دروازے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے بندہ مومن، تو جس دروازے سے چاہتا ہے میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس لیے جنت کی جو کیفیت ہے وہ اپنے پیش نظر رکھا کرو کہ جنت کا یہ دروازہ غرباء کے لیے ہے، یہ روزہ داروں کے لیے ہے، یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے، یہ جہاد کرنے والوں کے لیے ہے، یہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ وہ جنت کے دروازے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو جنت کا پہلا دروازہ کھلتا جاتا ہے، 7 آیتیں پڑھ دیتا ہے، 7 دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی نمازوں کے اندر ہی اتنی روحانی کیفیت کے ساتھ پرواز کرنی چاہیے اور جنت کے اندر ہمیں شمولیت کی خیرات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔